ज़्यादा ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر کے تمام فتنوں اور فرقوں کو نکال پھینکیے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیے۔ آپ جانتے ہی ہو کہ آپ کا دنیا میں اس وقت آپ دوسرے کو گلے لگا کر نہ غریب دیکھا نہ امیر دیکھا، کندھے سے کندھا ملایا اور تمام اتحاد، نہ کوئی فرقہ پرستی، نہ کوئی بت پرستی، نہ تیری مسجد نہ میری مسجد، تمام مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر اسلام کے جھنڈے کو لے کر پوری دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلایا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے سکوا کا جواب سکوا لے کے آیا ہوں۔ جو سکوا علامہ اقبال کے شعر تھے ان کے اوپر سے میں نے ریئیکشن ویڈیو بنا دی تھی، وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اب اس کا جواب سکوا آج میں ریئیکٹ کروں گا۔ دوستو، اس سے پہلے میری تھوڑی سی عاجزانہ گزارش ہے کہ پہلے آپ سکوا شعر سن لیجئے گا، اس کے بعد ہی اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ اور دوسری شکایت میری آپ سے یہ ہے کہ آپ ان ریئیکشن چینلوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایسے ڈیپ اردو اور اسلامک باتوں کو سمجھنے میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، اور اکثر وہ ایک لڑکی کو بازو میں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اٹریکٹیو لگتے ہیں لیکن صحیح سے ریئیکشن نہیں دے پاتے۔ میں خود یہ فیل کر چکا ہوں، لہٰذا میں جو باتیں اور جو ریئیکشن دوں گا اس کو سمجھیے گا۔ لوگوں نے غیروں نے اس کے اوپر جو ریئیکشن دیے تھے وہ اس کو فلمائے گئے کیریکٹر اور ارطغرل غازی سیریل جو بنی تھی اس کی فائٹ سینز اور اچھی ایڈیٹنگ کی تعریف کی تھی، نہ کہ علامہ اقبال کے شعروں کی تعریف کی تھی۔ دوستو، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس کی ہمدردی کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کا دل ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو، لہٰذا آپ سے درخواست ہے ویڈیو دیکھیے گا اور تمام مسلمانوں کو شیئر کریے گا۔ جو صدیوں پہلے علامہ اقبال ہمیں کچھ میسیج اور کچھ پریڈکشن دے کے گئے تھے، آج وہ تمام صحیح ثابت ہو رہے۔ دوستو، میں جواب سکوا شعر اسٹارٹ کرتا ہوں۔ ایڈ زون کا یہ ویڈیو ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریے گا، اوریجنل ویڈیو آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے، سنیے گا ذرا۔ اور تیرے نام توحید کا ہر دل پہ بکاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر، گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں۔ جواب شکوہ، خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں۔ بعد آشام نئے، بعد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، کبھی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا، بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عقل ضرور۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی لو سے مراعات سے پاک۔ شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک۔ خودگدازی نم کیفیت صحبایش، خالی از خویش شدن صورت نیایش۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔
جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر قے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار۔ تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستہ بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی وہ جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، کیا بات، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آلود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ کیا بات، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دوستو، سکوا کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو پریڈکشن اور جو سوال اللہ سے کیے تھے اس کے جواب بعد میں انہوں نے لکھے،
اور اس کے اندر یہ بتایا کہ پہلے کے دور میں یعنی صحاباؤں کے دور میں کیسا اتحاد تھا، کیسے مسلمان تھے، کیسا ایمان تھا، اور کیسا ان کے اندر نبی کی سنتوں کا جو عمل تھا وہ اتنا زبردست تھا جس کو آج مسلمان پوری طریقے سے بھول چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی جو روحانی طاقتیں تھیں وہ چھین لی ہے۔ دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ شعر لکھے تھے، لیکن آج بھی مسلمان اس کو سنتا بھی نہیں ہے اور نہ اس پہ کوئی عمل کرتا ہے۔ دوستو، ہمارے اجداد تو یہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی سے لے کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تک تمام بادشاہوں کے ذریعے جو پاور آف ایمان رکھتے تھے، انہوں نے دنیا کے اندر اتنی زبردست طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے جس کی مثال آج یہ علامہ اقبال کے شعر آپ کو دے رہے ہیں۔ دوستو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب صحاباؤں کے زمانے تھے اور اس کے بعد بھی 100 سالوں تک ارطغرل الغازی اور عثمان غازی جیسے زمانوں کے اندر ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کا جو انہوں نے کام کیا تھا، ایک دوسرے کو گلے لگا کر نہ غریب دیکھا نہ امیر دیکھا، کندھے سے کندھا ملایا اور تمام اتحاد، نہ کوئی فرقہ پرستی، نہ کوئی بت پرستی، نہ تیری مسجد نہ میری مسجد، تمام مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر اسلام کے جھنڈے کو لے کر پوری دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلایا۔ یہی علامہ اقبال کے شعر آج آپ کو کہہ رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھا علامہ اقبال کا جواب شکوہ کا ریئیکشن۔ کیسا لگا؟ اور جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر کے تمام فتنوں اور فرقوں کو نکال پھینکیے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیے۔ آپ جانتے ہی ہو کہ آپ کا دنیا میں اس وقت آپ کے کیا حالات چل رہے ہیں اور آپ کی اس دنیا کے اندر ابھی کیا پوزیشن ہے۔ اس لیے آپ کو اتحاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ فرقہ پرستی چھوڑیے، ایک دوسرے کو معاف کریے، ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر گلے لگا لیجئے اور تمام مسلمان ایک ہو کر رہیے اور پھر اسلام کا جھنڈا اٹھائیے۔ دیکھیے انشاءاللہ اللہ ضرور کامیابی دے گا۔ دوستو، لیتا ہوں اجازت۔ السلام علیکم۔ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیے گا۔